اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ میرے بھائیوں، سورہ توبہ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے دنوں کی گنتی کے حساب سے 12 مہینے مقرر کیے۔ 12 مہینے مقرر ہوئے جب زمین اور آسمان بنائی گئی۔ یہ مہینوں کی تاریخ اس وقت سے ہے جب سے زمین قائم ہوئی، اور اسی آیت میں کہا منہا 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ حرمت والے مہینے یہ کیوں ہیں؟ جب حدیث پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 4 مہینوں میں 3 مہینے پیچھے پیچھے آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ 3 پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ ایک مہینہ جو رجب کہلایا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ورجب مضر الذی بین جمادی و شعبان، جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے وہ رجب۔ میرے بھائی، ایک چھوٹی سی بات آپ سے کرتا ہوں کہ قرآن نے کہا 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان 4 مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ تو کرنا کیا ہے؟ ہم ان مہینوں میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا ہے، اپنے نفس پر بھی ظلم نہیں کرنا، دین پر بھی ظلم نہیں کرنا، گھر والوں پر بھی ظلم نہیں کرنا۔ ویسے تو اسلامی تعلیمات ہمیں کبھی ظلم کی تعلیم نہیں دیتا، لیکن ان 4 مہینوں میں ہمیں خاص کر برائیوں سے، ظلم سے بچ کر کے رہنا ہے۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے ہمارے پاس، سب کو معلوم ہے کون سا مہینہ؟ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ یہ رجب کا مہینہ جو گزر رہا ہے، اس رجب کے مہینے کو ہمیں حرمت والا مہینہ سمجھنا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ میرے بھائی، اصولی بات سن لو، رجب مہینے کی خصوصی تعلیمات اور خصوصی فضائل قرآن اور حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے۔ حرمت والا مہینہ ہے، بس اتنا ہے، اس میں گناہ نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا، نہیں کرنا، بس اتنا ہی۔ زمانے جاہلیت میں اس مہینے میں جنگ نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنا ہے۔ اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ اس مہینے میں بہت سارے گناہ نیکیوں کے ذریعے سے کروائے۔ کیسے؟ بہت ساری چیزیں ہیں۔ رجب کے روزے بڑے مشہور ہیں ہمارے سماج میں۔ میرے بھائی، قرآن اور حدیث میں رجب کے روزوں کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ رجب کے مہینے میں عمرہ کرنے کو بہت فضیلت سمجھا جاتا ہے، قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے جتنے عمرے ہوئے ہیں، سب کے سب تقریباً ذی القعدہ میں ہوئے ہیں، 3 عمرے۔ ایک عمرہ جو ہے ذی الحجہ میں ہوا ہے، وہ بھی کب؟ جب حج کے لیے اللہ کے نبی گئے تھے۔ رجب کے مہینے میں نہ عمرہ کرنے کی فضیلت ہے، نہ روزے رکھنے کی فضیلت ہے، اور نہ خاص کر اس مہینے میں صلاۃ الرغائب، ایک طریقے کا نماز رائج ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ رات میں پڑھنے والی نماز، جس نماز میں جو ہے مغفرت کی دعائیں ہوتی ہیں، فلاں ہوتی ہیں، اور یہ باتیں کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ نماز پڑھ کر کے دعا کرا اس کی پوری آرزویں پوری ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن اور حدیث میں کہیں بھی اس کا بھی تصور نہیں ہے۔ لے کر کے جاؤ، یہ چیزیں لے لو۔ صلاۃ الرغائب کہیں نہیں ہے قرآن اور حدیث میں۔ فرض، سنت، نفل اور زیادہ سے زیادہ وتر، یہ 4 نمازیں ہمیں ملتی ہیں۔ یہ صلاۃ الرغائب کے نام سے کوئی نماز شریعت میں نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، بہت مشہور دعا، بہت سارے لوگ واٹس ایپ میں اسٹیٹس بھی رکھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ آپ کو بتا دوں، یہ دعا نہ پڑھنے سے ثابت ہے، نہ شیئر کرنے سے ثابت ہے، نہ اس طریقے کی دعائیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ ہاں، ایک حدیث ملتی ہے ہمیں یہ مکمل عبارت لے کر کے، لیکن علماء نے اس حدیث کا حکم بالکل ضعیف قرار دیا ہے، گویا اتنی کمزور ہے کہ عبادت کے طور پر ہم یہ دعا استعمال نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، شیطان ہمیں انجانے طور پر اس مہینے میں کرواتا ہے، گناہ کرواتا ہے، اور اسی میں نے کہا نا، شیطان نیکیوں کے ذریعے سے ہمیں گناہ کرواتا ہے۔ یہ ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں بدعت میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے آخری 2 چیزیں بول کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ پہلی چیز
کہ 27 رجب کو سب سمجھتے ہیں شب معراج ہے، بہت سارے لوگ 27 رجب آ گیا کیا کر رہے ہیں، شب معراج ہے۔ میرے بھائی اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شب معراج کی کوئی خاص عبادتیں بھی نہیں ہیں۔ میرے گھر کی خواتین بہنوں سمجھو اس بات کو، زیادہ اصرار آپ ہی کرتی ہیں، بیچارے مرد احباب بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سنتے نہیں ہیں۔ شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ اس میں نئے کپڑے پہننا ہے، نہ اس میں خاص روزے رکھنا ہے، نہ اس میں خاص شب معراج سمجھ کر کے خاص عبادتیں کرنا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر کرو گے یاد رکھو حرمت والے مہینوں میں گناہ کرنے کے برابر جو ہے اعمال نامے میں لکھا جائے گا، اور میدان محشر میں آب کوثر جام کوثر پینے سے جب آؤ گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور کر دیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک اور بدعت 22 رجب کو لوگ دعوت کرنا بہت عظیم سمجھتے ہیں، اور بہت سارے یہاں تو مشہور نہیں ہے لیکن حقیقت میں رجب کے کنڈے کے نام سے بہت مشہور ہے۔ کہتے کیا ہے، باقاعدہ ممبر میں محراب میں بیٹھ کر کے کہتے ہیں امام جعفر صادق کے بقول یہ باتیں ہیں۔ میرے بھائی آپ کو بتا دوں امام جعفر صادق اپنے دور کے بہت اچھے عالم تھے، وہ کیوں اپنے طور پر جو ہے بدعت ایجاد کریں گے؟ اور آپ کو معلوم نہیں ہے بات، 22 رجب کو رجب کے کنڈے کے نام سے جو دعوت کرتے ہیں اس کی حقیقت کہیں اور ہے ہمت سننے کی؟ کیوں کرتے ہیں دعوت؟ وہ شیعیت کی طرف سے یہ چیز رائج ہوئی ہے کہ 22 رجب کو امام معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، وہ وفات کی مناسبت سے جو ہے 22 رجب کو دعوت کرواتے تھے۔ ایک صحابی کی وفات کی خوشی میں دعوت، اللہ اکبر، اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہمارا، صحابہ کی وفات کے دن دعوت کرنا۔ میرے بھائیوں اس سے احتراز کرو، 22 رجب کو کوئی دعوت کرنے کی فضیلت نہیں ہے، الٹا وعیدیں ہیں۔ شب معراج کی کوئی حقیقت نہیں ہے، صلاۃ الرغائب کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ جیسے مہینے گزارتے ہیں مہینے گزارو، پیر جمعرات کے روزے رکھنا ہے رکھو، فرائض کی پابندی کرو۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کے خرافات برائیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس حرمت والے مہینے کو، واقعی حرمت والے مہینے کو سمجھ کر کے گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے آپ پر ظلم کرنے سے، اوروں پر ظلم کرنے سے، گناہ کرنے سے، بدعت کرنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔